ہمارے جگر بابا سے بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. درود پر محمد تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ سب حضرات مل کر دعا مانگے کہ سید اظہر حسین شاہ ان کے بھائیوں نے رشتہ داروں نے یہ جو فرش ازا بچھایا ہے ان کو اللہ بڑی زندگی عطا فرمائے. ان کے کاروبار میں اور جتنے جتنے مومنین دور دور سے آئے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد عالم عزت کا ان کو بڑی زندگی عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرما. اور آپ سب حضرات مل کر دعا مانگیں کہ مجھے بھی جو تھوڑی تکلیف ہے وہ محمد عالم محمد کے صدقے میں دور ہو جائے. یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو یا اللہ بڑی زندگی عطا فرما. اور یا اللہ یہ حسین کا ذکر یا علی محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری رہے. سورت بقر کی آیت میں نے پڑھی ہے. تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے. آپ کو پتا ہے میرے مزاج کا کہ میری تقریر کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہوتی، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے اور قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوتی ہے. ارشاد خداوندی ہے فاذکرونی، میرا ذکر کرتے رہو. فاذکرونی، میرا ذکر کرتے رہو. اذکرکم، میں اللہ تمہارا ذکر کرتا رہوں گا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں جو میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. فاذکرونی، میرا ذکر، نی میرا ذکر کرتے رہو. اذکرکم، میں اللہ میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو اور کفر نہ کرو. آئیے تقریر میں شروع کرتا ہوں ان الفاظوں کے ساتھ. قرآن کا تعلق عقل سے، مذہب کا تعلق عقل سے ہے، دین کا تعلق عقل سے ہے، بے عقلی سے نہیں ہے. یہ الفاظ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. یہ الفاظ قرآن میں مومنین کے نہیں ہیں، یہ کافروں کے، یہ کافروں کے الفاظ ہیں. اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بھائی ہم تو اللہ کا ذکر ساری رات میں پوری رات کرتے ہیں تسبیح پر، اللہ اللہ. اب اللہ ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے؟ ہم تو ساری رات کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں، اللہ ہو کرتے ہیں. اب اللہ کہتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اللہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ آئیے اسی موضوع پر، ذکر کے موضوع پر میری گفتگو ہے کہ اللہ
کا ذکر کیا ہے؟ اللہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ آئیے پھر چلتا ہوں سورت بقر، یہ بھی سورت بقر کی آیت ہے، اب جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی سورت بقر کی آیت ہے۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم کا حرف تشبیہ ہے، فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو اس طرح جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا، اسی لیے آپ نے آواز آستے ادا دی لیکن دھیمی آواز دی۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، اللہ کا ذکر کرو اس طرح کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ پتا چلا اگر باپ دادا مومن ہے تو اس کا ذکر بھی عبادت ہے۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا میرے دوست، نعرہ حیدری، یہ قرآن ہے، قرآن ہے میرے دوستو، مشرک کا ذکر نہیں۔ اگر باپ دادے مشرک ہیں، اگر باپ دادے کافر ہیں، ان کا ذکر نہیں، کیوں؟ قرآن نے خود منع کیا ہے، اور یہ الفاظ ہیں سورت مجادلہ کی۔ عجیب آیت ہے، اگر اسی آیت پر یہ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے تو یہ پورا دین سمجھ میں آ جائے۔ ارشاد خداوندی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اے میرے محبوب، یہ ناممکن ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی کہلوائے کہ اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، اور پھر آپ کے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے۔ میرا حبیب مومن تو وہ ہوتا ہے کہ چاہے اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، اگر ہمارے دشمن ہیں تو ان سے تعلقات توڑ دیتا ہوں، ان سے تعلقات توڑ۔ تمام مسلمان بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ رسول مومن ہے؟ میں نے علی کی بات نہیں کی، جتنی مساجد ہے ان سے لکھوا لے کر آؤ کہ ہمارا رسول مومن ہے، ہمارا رسول مومن ہے۔ کیونکہ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے دشمن سے محبت نہ کرے، اور ہمارا رسول ساری زندگی محبت کرتا رہا ابو طالب سے۔ بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے، نعرہ حیدری، ساری زندگی محبت کرتا رہا، اور انشاءاللہ میں جملہ کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی محبت کرتا۔ میرے حبیب، یہ میں نے ابھی آدھی آیت پڑھی، میرے حبیب یہ ناممکن ہے کہ مومن بھی ہو اور آپ کے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے، یہ ہو نہیں سکتا، چاہے اس کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں۔ میرے حبیب، اگر ایک مومن آپ کے اور میرے دشمن سے محبت نہیں کرتا تو میں اس کو جزا کیا دوں گا؟ جزا کیا دوں گا کہ آپ کے اور میرے دشمن سے محبت نہ کرے، ہمارے دوست سے دوستی کرے، ہمارے دشمن سے دشمنی کرے، تو پھر میں کیا دوں گا؟ اولئک کتب فی قلوب الایمان، میں اللہ اس کے دل میں ایمان کو لکھ دوں گا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور میں اللہ جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد کروں گا۔ جبرائیل کے ذریعے کیا خود خدا مدد نہیں کر سکتا؟ کیا خود خدا مدد نہیں کر سکتا؟ جبرائیل مدد کرے تو جائز ہے۔ ارے ہم نے جبرائیل سے کبھی مدد نہیں مانگی، ہم نے جب بھی مدد مانگی تو استاد جبرائیل سے مدد مانگی۔ اب پتا چلا پہلی جزا یہ کہ میں اللہ اس کے دل میں کون ہے عقیدے پر کہ ہمارے دشمن سے دشمنی کرے
ہمارے دوست سے دوستی کرے تو سب سے پہلا انعام کیا دوں گا؟ اس کے دل میں ایمان کو لکھ دوں گا، اس کی مدد کراؤں گا جبریل کے ذریعے۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور میں ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اگر یہ بھی کیا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میں ان کو رضی اللہ عنہم بنا دوں گا۔ بڑا جملہ کر رہا ہوں میرے دوستوں گجرات میں اللہ کیا کہوں گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ یعنی رضی اللہ کون ہے؟ جو رسول اور اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھے اور دوست سے دوستی رکھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی بھی اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یقیناً اللہ کا لشکر ہر میدان میں کامیاب ہے۔ پتا چلا رضی اللہ وہ ہے، پتا چلا پہلے تو باپ دادا کا ذکر کرو لیکن مومن ہو۔ دیکھو گے تو ہمارے باپ دادا نے رسول کے دشمن سے محبت تو نہیں کی تھی، رسول کے دوست سے دوستی کی تھی، لیکن قبلہ کیا کریں جن کے باپ دادا ہونے ہی کافر۔ بڑا جملہ میں یاد کر دیا دوستو، نعرہ حیدری۔ یہی سبب ہے کہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جو رسول اور اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھے، دوست سے دوستی رکھے۔ اور یہ الفاظ ہیں فرائض الصمدین کے کہ صحابی کے بیٹے نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جب آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا الا ومن احب علی، الا ومن احب علی فقد احبنی، یاد رکھ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ومن رضی اللہ کافا بالجنت، اور اللہ کی رضا جنت کے لیے کافی ہے۔ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ ہم شیعہ رسول اور آل رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، ارے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں۔ پتا چلا رضی اللہ کوئی بڑا لقب نہیں، رضی اللہ یہ ہے جو ننگے سروں والے بیٹے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب پتا چلا میرے دوستو، والدین اگر مومن ہیں تو ان کا ذکر بھی جائز ہے، ان کا ذکر بھی عبادت ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اور میں ہر جگہ بھائی کو پتا ہے کہ امریکہ میں بھی اسی سال انٹرنیٹ پر 1,70,000 انٹرنیٹ اس کو ٹچ کر رہے، 1,70,000 پوری دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے وہاں بھی کہا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو کہ میں انتہا پسند نہیں ہوں، جو جس کو چاہے سمجھ میں بات نہ آئے وہ یہیں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھ سکتا ہے، یہ نہ کہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں میں پوچھتا نہیں، میں کسی کو ڈوکتا نہیں۔ اب پھر ارشاد ہوا سورۃ مریم میں وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، میرے ابراہیم کا ذکر کرو۔ جو تو نے جھگڑا لگا کر غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، تو جب مومن والدین ہیں تو جب ان کا ذکر غیر اللہ کا نہیں ہو سکتا تو جو امیر المومنین ہے اس کا ذکر غیر اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ابراہیم کا ذکر کرو کیونکہ میرا صدیق نبی ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے نوجوانوں جو یونیورسٹیز میں جو کالجز میں پڑھتے ہیں، میں ان کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ مجھ سے قرآن کا وذکر فی الکتاب، ذکر کرو کس کا؟ ابراہیم کا، ابراہیم کا ذکر کرو۔ کیوں؟ انہ کان صدیقا نبیا، میں نے اس کو صدیق نبی بنایا ہے، ابراہیم میرا صدیق نبی ہے۔
صادق نہیں، صدیق نہیں، صدیق، صادق، صدیق، صدیق، یہ قرآن کے 3 الفاظ ہیں۔ صدیق دوست، صادق جو واقع مطابق گواہی دے، صدیق جس کا واقعہ گواہی دے۔ ہم جناب سیدہ کو صدیق کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ درزی کو کپڑے دیے نہیں تھے، درزی کو کپڑے دیے نہیں تھے، کہا بیٹا کل درزی لے کر آئے گا، تو دوسرے دن جب جبرائیل آنے لگا جیسے زہرا نے کہا ہے ساجا کر کہنا، جب دروازے بجا یہ نے کہا کہ میں سید الملائکہ ہوں، کہنا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں۔ تو جناب ابراہیم صدیق ہے، صادق نہیں ہے۔ اب افسوس کی بات ہے مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، یا مسلمان مجھے سمجھائے کہ پھر بھی سیاستہ میں لکھا کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ یہ سیاستہ میں کتنے جھوٹ؟ 3۔ جناب سارا کے لیے کہا نمرود کو کہ یہ میری بہن ہے، جب عید آئی تو کہا کہ میں بیمار ہوں، جب بتوں کو توڑا تو کہا تمہارے بڑے نے توڑا ہے، اس لیے 3 جھوٹ بولے۔ ارے جناب ابراہیم جو سچ بولا، جناب سارا جناب ابراہیم کی چچا زاد بہن بھی ہے، خالہ زاد بہن بھی ہے، کیا چچا زاد بہن نہیں ہو سکتی؟ اور دوسرا میں آپ کو دین کا درد نہیں ہے، کیونکہ جناب ابراہیم صاحب شریعت پیغمبر تھے، اس سے زیادہ دین کو درد، دین کی بیماری کس کو ہو سکتی تھی؟ اس کو دین کی بیماری تھی، بخار نہیں تھا۔ اور تیسرا قرآن میں یہ نہیں کہ تمہارے بڑے بت نے توڑا ہے، تمہارے بڑے نے توڑا ہے، تمہارے بڑے نے توڑا ہے، تو اس وقت جناب ابراہیم سے اور بڑا کون ہو سکتا تھا؟ لیکن ایک معافی مانگ کر نوجوانوں سے اتنا تو تم نے مانا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا صدیق نبی ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جس کو اللہ صدیق کہے اگر وہ 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر تمہارا بنایا ہوا صدیق کتنا جھوٹا ہوگا؟ نعرہ حیدری! کیوں گھبرا گئے میرے دوستوں؟ پھر ارشاد ہوا سورت بنی اسرائیل میں انہو کان عبدا شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ میرا شکر گزار بندہ، نوح کا ذکر کرو، انہو کان عبدا شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ میرا شکر گزار بندہ۔ ارے مسلمانوں میں سمجھتا ہوں ایک آیت اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا دین سمجھ میں آ جائے۔ نوح کا ذکر، کیا نوح اللہ ہے کیا؟ اللہ نے کہا نوح کا ذکر کیونکہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اس کا ذکر تو خدا کا ذکر ہے، اور جن کا اللہ شکریہ ادا کرے، جن کا اللہ شکریہ، نعرہ حیدری! نوح شکر کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، اور اللہ شکریہ ادا کرتا ہے آل رسول کا۔ میرے الفاظ نہیں، امام شافعی علیہ رحمت پر متفق ہے کہ سورۃ الدہر نازل ہوئی ہے جناب علی کے شان میں، بطول کے شان میں، حسن حسین کے شان میں، جناب فضا کے شان میں، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنۃ وحریرا، اے آل محمد جنت تمہاری، کوثر تمہارا، آب سلسبیل تمہاری، یہ کائنات اور قبضہ تمہارا، اور یہ تم پر میرا احسان نہیں ہے، یہ تمہارے صبر کی جزا ہے۔ بھائی آپ گھبرا گئے ہیں شاید، میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اے آل محمد یہ جزا ہے، میری جزا ہے، ایسا نہیں، تم نے جو صبر کیا ہے، تمہارے کردار پر جنت تمہاری، کوثر تمہارا، آب سلسبیل تمہاری، کائنات اور قبضہ تمہارا، لیکن میرا تم پر احسان نہیں، یہ صبر کی جزا ہے۔ اب دیکھو انداز کلام، ان ھذا کان لکم جزاء، لیکن میں جو تمہیں جزا دی ہے نا
یہ تھوڑی ہے. میرے سامنے میں نے اتنا بڑا جملہ کہا. میں بھرتا ہوں کہ جس کے دل میں محمد آل محمد کی محبت ہے اس سے بڑھ کر جملہ کوئی ہے ہی نہیں. کوثر دیا، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی میں نے ایسا نہیں کیا تمہارے صبر کی جزا ہے. لیکن ان ھذا کان لکم جزاء، جزان کے اوپر تنوین ہے. میں نے جو تمہیں دیا ہے یہ تھوڑی، یہ جزا تھوڑی ہے، یہ جزا تھوڑا خدا کا رہا ہے، خالق کا رہا ہے، آل محمد کا خالق کا رہا ہے. یہ جزا تھوڑی ہے، جزا تھوڑی ہے، جزا تھوڑی ہے. وکان سعیکم مشکورا، اس لیے جزا کے ساتھ میں اللہ تمہارے سعی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، میں تمہارا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، میں تمہارا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. توجہ، جناب نوح کا ذکر، خدا کا ذکر، جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اور جن کا خدا شکریہ ادا کرے. یہ شیعہ غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہلے یہ آیتیں قرآن سے نکالتے، یہ آیتیں قرآن سے نکال، پھر ارشاد ہوا وذکر فی الکتاب مریم، مریم کا ذکر کرو. بڑا جملہ کر رہا ہوں، مریم کا ذکر کرو. کون مریم؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم کا تذکرہ کرو، مریم کا ذکر کرو، کیونکہ میری طاہرہ بی بی ہے، میری طاہرہ بی بی ہے، صدیقہ بی بی ہے، بطول بی بی ہے. مسلمانوں سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ کہ مریم افضل ہے یا رسول کی بیٹی افضل ہے؟ میں نے بڑا جملہ کر دیا میرے دوستو، آپ کو سمجھ میں نہ آئے؟ نعرہ حیدری، مریم کا ذکر کر، کیونکہ مریم صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، بطول ہے. ارے اگر مریم کا ذکر خدا کا ذکر ہے کیونکہ طاہرہ ہے، بطول ہے، تو یہ مریم ہے کون؟ یہ مریم ہے جناب سیدہ کی دائی. دائی، دائی کا ذکر تو خدا کا ذکر ہے، دائی کا ذکر تو خدا کا ذکر ہے. اور جو آقا ذاتی ہے، جو عورتوں کی جنت کے عورتوں کی سردار ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کرو نا ذکر. بھئی آپ نے کہا کہ رسول کی 4 بیٹیاں، ہو سکتا ہے ہم بھول گئے ہوں، ہمیں نہیں آتا، ہم ایک مانتے ہیں. اب ایسا کرو 3 کا ذکر آپ کریں، 1 کا ذکر ہم کرتے ہیں. ارے کوئی تو ان 3 بیٹیوں کا بھی ذکر کر، ہم نے 1 مانا، ہم نے اس کا ذکر کیا. توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے جلدی جلدی میں قریب آ رہا ہوں، کس کا ذکر کروں؟ اور پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد ہوا. عجیب بات ہے. وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. میرے موسیٰ کا ذکر کرو. یا اللہ زندگی تھوڑی، اس کا بھی ذکر کرو، اس کا بھی ذکر کرو، اس کا بھی کرو، اس کا بھی کرو. آواز آئے گی عبدالحکیم، جس کا تو ذکر کرے گا نا، جس کے لیے میں نے کہا، تو وہ ذکر اس کا نہیں، وہ میرا ذکر ہے. میرا ذکر ہو نہیں ہے، میرا ذکر ہو نہیں ہے، میرا ذکر ان کا ذکر ہے جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میرے موسیٰ کا ذکر کرو کیونکہ میرا چنا ہوا بندہ. کوئی گھبرا تو نہیں ہے؟ دیکھو ابھی مجھے علی کی محبت میں مستی آئے، توجہ چاہ رہا ہوں. جو قریب بیٹھے ہیں ان پر زیادہ حق ہوتا ہے بولنے کا. میرے نوجوانوں، میرے بچے، توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میرے موسیٰ کا ذکر کرو کیونکہ ایک تو ہے میرا چنا ہوا بندہ، دوسرا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، اس کا ذکر کرو. عجیب بات ہے، عجیب منزل، یہ عجیب منزل ہے. یہاں جب اللہ نے کہا تو الگ الگ، لیکن اللہ نبی کہا ایک دم کہہ کر ایک دم انداز کلام کو بدلا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبی. موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کا بھی ذکر کرو.
ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا جلسہ نعرہ ہے ضریر. میں سمجھتا ہوں کہ بلا یہ میرا اتنا بڑا جملہ تھا کہ اگر سمجھدار ہوتے تو اتنا ایسا نعرہ لگاتے کہ نعرہ کم از کم جو ہے یہ لاہور پہنچ فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا. ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو ہارون جیسا بھائی عطا کیا. موسیٰ کا ذکر کرو اور موسیٰ کا اکیلا نہیں اس کے بھائی ہارون کا بھی ذکر کرو جس کو ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو ہارون جیسا بھائی عطا کیا ہے. یا اللہ کیوں آواز آئی جب لیکن دونوں کا موسیٰ کا جب ذکر ہو تو ہارون کا بھی. میرے نوجوانوں میں پنجاب والوں کو کہتا ہوں ساری دنیا میں کہتا ہوں اس عزت کی قسم کہ ایسے ازادار ہیں جو 24 گھنٹہ ہمارے کراچی میں حیدرآباد میں زیادہ 1.5 گھنٹے کی مجلس. لیکن آپ قرآن کو سنیں خاص کر کے جو نوجوان ہیں حالات حاضرہ پر بات کریں حالات حاضرہ کو سنیں تاکہ آپ مخالف سے بات کریں بات کر سکیں قرآن سے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کا ذکر کرو اکیلا نہیں ہارون کا بھی کیونکہ ہم نے اس کو دیا ہے اپنی رحمت سے ہارون جیسا بھائی. ہارون کا بھی کرو. آج پتا چلا کہ بخاری شریف سے لے کر جتنی مسلمانوں کی کتابیں ہیں رسول کی حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تمہارا بھی مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. اگر موسیٰ کا ذکر کرو اور ہارون کا ذکر نہ کرو تو موسیٰ کا ذکر نامکمل اور سجیرات رسول کا ذکر کرو اور علی نہ کرو تو رسول کا ذکر نامکمل. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں. اب پھر توجہ میں نے کیا کہ پاکستان پوری دنیا جو یہ ہمارے امام کی وجہ سے قائم ہے. اس لیے میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی تنقید کا لفظ میرا نہیں. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں ابھی جا کر دیکھو کہ عبد الحکیم نے جو تفسیر کی ہے صحیح کی ہے یا غلط. ہمارا تفسیر نہیں ہمارا مفسر نہیں تمہارا مفسر. دیکھو یہ الفاظ ہیں سورۃ صاد کے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اسماعیل کا ذکر کرو یسع کا ذکر کرو اور ذی الکفل کا ذکر کرو کیونکہ یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں. میں مسلمان بہن سے عرض کرنا چاہتا ہوں پھر سنیں تب مزہ. اور ایسی بات ہے رب کعبہ کی قسم قیامت تک کوئی مولوی آپ کو جواب دے دے مجھے ٹیلی فون کرنا مجھے قسم ہے اس ممبر کی میں مذہب چھوڑ دوں گا. اگر کسی کے پاس آج کا جواب ہو تو کسی کے پاس اسی آیت کا جواب ہو تو سورۃ صاد کیا تھے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. ذکر کرو اسماعیل کا ذکر کرو یسع کا ذکر کرو اس کا جو کفالت کرنے والا ہے. ارے بھائی اسماعیل نبی یسع نبی یہ ذی الکفل کون ہے؟ یہ ذی الکفل کون ہے؟ جو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے. جاؤ ابھی جاؤ. ہاں مسلمانوں کے پاس جو تفسیر ہے شاہ فہد نے چھپائی ہے وہ گھروں میں دیکھو اس نے بھی لکھا ہے. امام احمد رضا خان اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو ذی الکفل تھا یہ مومن تھا نبی نہیں تھا مومن تھا. اس کا نام حزقیل تھا. شیعوں نے نام لکھا مبشر انہوں نے لکھا حزقیل لیکن کام ایک بتایا کہ یہ مومن تھا
جب بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے تو اس نے ایک نبی کو پناہ دی تھی. بڑا جملہ ہے میرے جانی, آپ گھبرا گئے. اس نے ایک نبی کو پناہ دی تھی. ارے جو ایک نبی کو 2 گھنٹے کے لیے پناہ دے وہ تو اللہ کا چنا ہوا بندہ, اور وہ ابو طالب. تو پھول بن جائے, کرم سے خیر کو دیکھے تو پھول بن جائے, کرم سے خیر کو دیکھے تو پھول بن جائے, کرے جو بات حق کا رسول بن جائے. ارے ابو طالب کی گودی کا اثر دیکھو, ایک یتیم کو پالے رسول. 2 گھنٹے لگے ایک رات کے لیے. جس نبی کا نام نہیں, جس مومن کا قرآن میں نام نہیں, وہ ایک رات کے لیے بنی اسرائیل کے نبی کو پناہ دے تو وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ. اور جو ساری زندگی رسول کو پناہ دے, اولاد کو قربان کرے. ارے تم دیکھو, کتابوں میں تو دیکھو, کتابوں میں تو دیکھو, کتابوں میں تو دیکھو, اپنے کتابوں میں تو دیکھو کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو رسول زور سے رو رہے تھے. اب میں نے کہا کنٹراورشل گفتگو کا میں عادی نہیں, بس لفظ کرتا ہوں سمجھ جانا. جناب حضور اکرم جناب ابو طالب کی وفات پر رو رہے تھے. صحابہ کرام آئے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آج اتنا رو رہے ہو, اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں روئے. تو آپ کے کتابوں کے الفاظ ہیں کہ جناب رسول آیا اور جناب ابو طالب کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا انتقال کے بعد, اور کپڑے کو ہٹا کر کہا چاچا دیکھ رہے ہو یہ مجھے رونے سے منع کر رہے ہیں. اور نوجوانوں میں پھیر کر کا کہوں, اگر نہ دکھاؤں تو میں مجرم. نعرہ حیدری, چاچا دیکھ لو یہ مجھے آپ کے رونے سے منع کر رہے ہیں. چاچا میں تو تمہاری آنکھوں کا نور اور تیرے جسم کا روح تھا. میں تو آپ کے آنکھوں کا نور, جسم کا روح. جناب ابو طالب کی آنکھوں میں کون ہے؟ رسول کا نور. ارے جس کے آنکھوں میں رسول کا نور ہوگا وہ بھٹکے گی کہاں, وہ گمراہ کہاں ہوگی؟ اور جس کے جسم میں رسول کا روح ہے وہ مرے گا کیسے؟ نعرہ حیدری. پتا چلا میرے دوستوں, میں نے احساس کر دیا. آپ نے دیکھا رو کون رہا تھا, منع کون کر رہا تھا. وہاں سے یہ رواج چلا. اب جو روئے سمجھو کہ رسول کی سنت پر رہے, اور جو نہ روئے نعرہ حیدری. یا رونے سے توجہ, جہاں جہاں میری آواز آ رہی میں قریب آ رہا ہوں, قریب آ رہا ہوں. تاریخ یعقوبی, تاریخ یعقوبی یہ 3 ہجری صدی کے پہلے متوکل نے چھپوائی. تاریخ یعقوبی, پھر سنو بھی ہو رہے تھے. تاریخ یعقوبی, تاریخ یعقوبی میں کیا الفاظ ہیں؟ وہ احادیث کی کتاب نہیں, لیکن لکھتے لکھتے اچانک سے لکھ دیا, اچانک سے لکھ دیا کہ حضور اکرم جب غدیر کے میدان میں پہنچے, جب غدیر کے میدان میں پہنچے, غدیر کے میدان میں پہنچے, حضور اکرم جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو آیت نازل, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہا یہ آیت نازل ہوئی, اور پھر رسول نے پالانوں کا منبر بنایا, 2 جلد ہیں, اور رسول علی کو بلند کیا, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. کہا جیسے ہی رسول نے یہ کہا تو دوسری آیت نازل ہوئی, الیوم. میں اس کو خطیب ہی نہیں مانتا جو اپنے عنوان سے ہٹ کر بات کرے.
میں عنوان پر بات کر ذکر پر بات کر الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، تم پر پھر سنے تک نہیں، آگے نہیں چلوں گا، آگے چلوں گا ہی نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کیا. اپنی نعمت کو پتا چلا اللہ کی نعمت کا نام علی ہے. زبان سے بات کروں پھر آیت میں نعرہ ہے ادھر ہی نہیں میں آیت میں ایسا دلیل دیتے کمزور دلیل تو میں دینے کا عادی نہیں ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں بعنوان دین تمہارے اسلام سے راضی ہوا. آج بعنوان دین میں تمہارے اسلام سے راضی ہوا. پتا چلا جس دین میں علی نہیں ہے اللہ سے راضی نہیں ہے. اب سنیں آگے تو چلو نا، آگے چلو. اب اللہ کیا ہمارا یہ صورت مائدہ ہے، سبا مسلمان میں لکھا کے آخری صورت ہے. اب آگے چلے نا کہ اللہ آگے کیا کر رہا ہے. یہ تو کہا آگے کیا کر رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو جو میں نے تم پر نازل کی ہے. یہ آیت کا نمبر 7 ہے میرے بھائی. آپ گھبرا کیوں گئے نوجوانوں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، گھبرائے نہ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا، اللہ کا نہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو جو تم پر میں نے نازل کی ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور جو ابھی رسول نے تم سے وعدہ لیا ہے اس پر پکا رہنا، اس پر پکا رہنا. اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، ارے ابھی تم نے کہا ہے کہ ہم نے سنا بھی، ہم نے اطاعت بھی کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، میں میری نظر تمہارے دلوں پر ہے کہ تمہارے دل میں علی ہے یا کوئی غیر. ذکر کرتے رہو اللہ کی نعمتوں کا، ذکر کرتے رہو اللہ کی نعمت کا، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو اللہ کی نعمت کا، ذکر کرتے رہو اللہ کی نعمت کا. توجہ، اگر میرے مسلمان بھائی کہتے ہیں پہلے تو آیت سے مسلمانوں کے تفاسیر میں کوئی پھر نہیں سکتا، لیکن اگر کہیں کہ نہیں بھائی یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، یہ پہلے تو اللہ تم سے رسول نے وعدہ لیا ہے، اس پر پکا وعدہ، اس پر رہنا. تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. پہلے تو آیت صاف ہے، لیکن پھر بھی صحیح نہیں. یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں. میں رات یہاں رہتا ہوں، یہاں ناروالی میں رہتا ہوں، جتنی یا کیلا یا کیلا یا کیلا یا سیب یا سیب یا حلوہ یا حلوہ. ارے سب سے پہلے عورتیں جوتے ماریں گی، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آ گئی. تو اللہ کا ذکر یہ ہے ساری رات کرو علی 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 علی، نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات کر دو. علی کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا، حلالی ہے نہ بھلا نہیں سکتا، حرامی ہے نہ مکی میں چاہے پلیت لبا تے سمجھ نہیں میرے بھائی. توجہ، اہم مسئلہ ہے جو بانیان نے مجھے کہا، اہم مسئلہ، بالکل اہم مسئلہ، اور ہر ایک کو اجازت ہے، ہر مسلک کے بندے کو اجازت ہے کہ یہاں جب میں دلیل دوں تو اگر سمجھ میں نہ آئے یا ترغیب کرنا چاہے
تو میرا گریبان پکڑے. ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ علی علی ابھی دیکھیں کتنے مذاہب ہو گئے ہیں. یا رسول اللہ مدد کہنا بدعت، یا علی مدد کہنا بدعت، یہ سارے بدعت ہیں. ہاں یہ بدعت ہے. آئیے قرآن سے پوچھیں. لیکن بات کروں گا میرے دوستوں، بڑی مشکل بات ہے. آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. دیکھیں ایک تو بتاؤ، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی اللہ نے شیطان سے پوچھا، جب بھی اللہ نے، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں، فساد پڑھنے جاتا ہے. بس جہاں میری تقریر ہے وہاں پر قریب آ رہا ہوں میں کیا میرے دوستوں، جہاں میں آ جائے. جناب آدم کو جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کیا سمجھ کر پورے قرآن حکیم جب بھی اللہ نے پوچھا سورۃ اعراف میں، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ تو نے مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے. یعنی شیطان کی نظر میں شیطان افضل سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو آدم سے. نہیں کلیئر ہوگا. پھر ارشاد ہوا سورۃ بنی اسرائیل میں، اللہ نے ارشاد فرمایا سجدہ تو نے کیوں سجدہ کیا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا اللہ میں سجدہ کیوں کروں؟ یہ مجھ سے افضل ہے کیا؟ یہ مجھ سے افضل ہے کیا؟ یعنی شیطان کی یہ سمجھ تھی کہ میں آدم سے افضل ہوں اور افضل مفضول کو نہیں جھکتا. اگر گجرات والے یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ پھر آؤں گا، اور نہیں سمجھا سکا تو نہیں آؤں گے. پھر ارشاد ہوا سورۃ صاد میں، وقال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے شیطان سے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو تکبر کرتا ہے یا تو معتبر ہے؟ مسلمانوں کا جو مسلمان ہے، یا تو معتبر ہے عالم میں سے ہے؟ کیا تو افضل ہے سے معتبر ہے تو اسے آدم سے افضل ہے کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ ہاں میں اسی سے بہتر ہوں، میں اسی سے افضل ہوں، میں افضل ہو کر مفضول کو کیسے سجدہ کروں؟ اگر قرآن میں جواب نہ ہوتا تو آج مسلمان میرا گریبان پکڑتے، لیکن قرآن نے جواب دیا. اللہ نے کہا کیا تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں آدم سے افضل ہوں؟ کیا تو نے مجھے ظالم سمجھا ہے؟ بڑا جملہ ہے میرے دوستو، تو نے مجھے ظالم سمجھا ہے. نلذی سورۃ یاسین کے بعد نلذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. اے شیطان میں نے آگ کو بنایا ہے درخت سے، اگر تراب نہ ہوتا تو یہ درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا. تو چوتھے نمبر پر ہے. کہاں نعرہ حیدری، کہاں تو اور کہاں مٹی؟ مٹی نلذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. ہاں میں نے آپ کو بنایا شجر سے، سبز شجر سے. اگر تراب نہ ہوتا، مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا. شیطان آگ میں تکبر ہے، مٹی میں عاجزی ہے. شیطان مٹی امین ہے اور آگ غاصب ہے. جو آگ میں چیز ڈالو وہ کھا جاتی ہے، لیکن مٹی اتنی امین ہے کہ ایک دانہ ڈالو تو 700 دانے دیتی ہے. ایک دانہ ڈالو. قبلہ اب عبدالحکیم ابھی علی کی محبت کی مستی میں کیا کہے، یا اللہ جب تراب اتنا سخی ہے تو میرا ابو تراب کتنا سخی ہوگا. سمجھ میں آئے گا؟ پتا چلا کہ اللہ نے کہا کہ نہیں، شیطان
سوچ صحیح تھی، دلیل غلط تھا. شیطان کی سوچ صحیح تھی. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ سارے بات کر تو پھر آگے چلوں میں. شیطان کی سوچ صحیح تھی، دلیل غلط تھا. دلیل غلط تھا. اللہ نے کہا کیا تو نے مجھے ظالم سے، میں عادل ہوں، اگر تو افضل ہوتا تو میں تمہیں سجدے کے لیے نہیں کہتا. جو عالین تھے میں نے ان کو سجدے کے لیے کہا ہی نہیں، میں ان کو سجدے کے لیے کہا ہی نہیں. اگر تو افضل ہوتا. یہاں تو اتنا تو پتا چلا کہ افضل مفضول کو نہیں جھکتا. جتنی مسجدیں ہیں ناروالی میں، کوئی مسلمان سر پر قرآن اٹھا کر کہے کہ رسول کے بعد فلاں صحابی علی سے افضل ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا. کوئی صحابی علی سے افضل ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا. ارے کس میں؟ شجاعت میں، علم میں کوئی ہو تو مجھے بتاؤ. کوئی صحابی جب افضل نہیں، جب علی سے کوئی افضل ہے ہی نہیں تو علی ایرے غیرے کی بیعت کیسے کرے گا؟ ارے افسوس کی بات ہے میرے نوجوانوں، نعرہ حیدری. ارے افسوس ہے میرے نوجوانوں، ابھی خدا سارے اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. یاد رکھنا ایک بات میرے دوستو، میں نے کہا سر پر قرآن، فضل الرحمان سر پر قرآن رکھ کر سر پر قرآن رکھ کر کہ فلاں صحابی علم میں، شجاعت میں، حسب میں، نسب میں علی سے افضل ہے، میں مذہب چھوڑ دوں گا. لیکن جب علی افضل ہے تو پھر علی ایرے غیرے کی بیعت کیسے کرے گا؟ پتا چلا جب افضل ہے. اب دیکھیں میں بات کر رہا تھا شیطان کو اللہ نے نکالا. کیا کیا؟ فخرج انک من الصاغرین. شیطان نکل جاؤ، تو ذلیلوں میں سے ہے. ذلیل نہیں، ذلیلوں میں سے ایک، ذلیلوں میں سے. بڑا جملہ میرے کھا گئے، میرے کئی جملہ لے. تو ذلیلوں میں، یعنی تو اکیلا ذلیل نہیں. شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، شیطان اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آیا تھا. پتا چلا جو بھی کبھی بھی اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آئے، سمجھنا اس سے بڑھ کر ذلیل کوئی ہے ہی نہیں. نعرہ حیدری. جہاں جہاں میری آواز آ رہی، دیکھیں اسی میں سب کچھ آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا جو میرا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں قرآن میں پہلے ترجمہ سنیں پھر آیت، پہلے ترجمہ پھر آیت. جب اللہ نے کہا نکل جا تو ذلیلوں میں سے، کہا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی، مجھے صلاح کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا جو مانگنا ہے وہ مانگو. ایک جملہ پھر سنیں، شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آیا تھا. سمجھ؟ اللہ کے جس کو چاہے سوال پوچھ سکتا ہے، جس کو چاہے سوال پوچھ سکتا ہے. کہا یا اللہ مجھے کیا دے دے، اتنی میں نے عبادت کی، مجھے صلاح کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا جو مانگنا ہو مانگ. کہا یا اللہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ. اللہ نے کہا قبول. انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. یا اللہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ. اللہ نے فرمایا قبول ہے، قبول ہے، یہ سوال قبول ہے. یا اللہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں انسانوں پر حکومت کروں، میں انسانوں پر حکومت کروں. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یا اللہ
ہاں اللہ ان پر تسلط رکھو. جائے تو اللہ نے فرمایا قبول ہے. تو یا اللہ پھر میں آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. مسلمانوں کو 1400 برس گزر گئے, ابھی تک کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, شیطان بیٹھا ہوا ہے. بڑا جملہ میں نے کیا کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا. نعرہ حیدری. مسلمانوں نے ابھی تک نہیں دیکھا, شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور اللہ نے کہا یہ بھی قبول ہے, یہ بھی قبول ہے. ہے کوئی تیسرا؟ ہاں یا اللہ. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جہاں بھی ہوں میں ان کو دیکھوں, یہ مجھے نہ دیکھیں. آگے پیچھے چلوں, یہ مجھے نہ دیکھیں. اللہ نے کہا یہ بھی قبول ہے. اللہ نے کہا یہ بھی قبول ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. شیطان قبول ہے, تو ان کو دیکھے گا, وہ تمہیں نہیں دیکھیں گے. اور تو ہے کافروں کا ولی, تو ہے کافروں کا ولی. تقریر کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو ہے کافروں کا ولی, تو ہے کافروں کا ولی, تو ہے کافروں کا ولی. اور شیطان کا یا اللہ آپ کی مہربانی. اللہ نے کہا میں تجھے زیادہ اختیارات دیتا ہوں, یہ تو نے مانگ میں دیتا ہوں. یہ ہے صورت میں چلا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. شیطان میں اتنی تمہیں طاقت دیتا ہوں کہ تو ان کو آواز کے ذریعے گمراہ کرے گا, آواز کے ذریعے. میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں کیا کروں, کہاں جاؤں؟ کتنا میرا بڑا جملہ ہے, دکھا گئے گجرات والے. تو ان کو میں تمہیں طاقت دیتا ہوں, تو جو مانگا وہ تو تمہیں دیا میں نے, میں اپنی طرف سے دیتا ہوں. تو جو طاقت دی ہے میں نے, تو ان کو آواز کے ساتھ, آواز سے گمراہ کرے گا. ارے جب عہد میں بھاگے تھے تو رسول نے کہا کیوں بھاگ گئے تھے؟ کہا یا سا آواز آئی تھی قد قتل محمد رسول اللہ. رسول نے فرمایا تو شیطان کی آواز تھی. نعرہ حیدری. وہ تو شیطان کی آواز, اس کا ہم نے سنا تھا وہ جبرائیل کی آواز تھی. بہرحال میرا عقیدہ ہے کہ جس نے بھی کہا تھا وہ شیطان ہے, جس نے بھی کہا تھا وہ شیطان ہے. تو جو شیطان میں اور جبرائیل کو پہچان نہ سکے, ارے افسوس کی بات ہے. ارے جو شیطان کو اور جبرائیل کو پہچان نہ سکے وہ رسول کے بعد نبی کیسے بنے گا؟ نعرہ حیدری. توجہ توجہ, جہاں جہاں میں جاؤ. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اور شیطان سب تجھے نہیں, تمہارے جو چیلے ہیں نا, چیلے. یہ اتنی مزیدار میری گفتگو ہے میرے دوستوں کہ میں تو کراچی سمجھ کر گفتگو کر رہا ہوں. توجہ کر رہا, آئندہ تھا نہیں آؤں گا اگر آپ نے چہرہ خراب کیا تو. شیطان تو جنہیں جو تمہارے چیلے ہیں میں ان کو بھی طاقت دیتا ہوں, چاہے سوار ہو کر لڑو. بڑا جملہ ہے, اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ ہے ہی نہیں. اب پنجاب والوں کو میں کیا سناؤں؟ چاہے سوار ہو کر لڑو, چیلوں کے ساتھ, مریدوں کے ساتھ, چاہے پیادل ہو کر لڑو. میں نے کہا شیطان اللہ کا مد مقابل نہیں تھا, شیطان تھا اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں. اب جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آئے, چاہے سوار ہو کر آئے چاہے پیادل ہو کر, سمجھنا یہ شیطان کا چیلا ہے. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا کیوں گئے میرے بھائی؟ نعرہ حیدری. اب میں تمام مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, شیطان کون؟ کافروں کا ولی. شیطان کون؟ کافروں کا ولی. اللہ کے بنائے ہوئے خلیفۃ اللہ کے مقابلے میں آئے.
اب شیطان کو اللہ نے اتنے پاور دیے، کسی مسجد سے آواز نہیں آئی، قیامت تک زندہ بھی رکھا، صراط مستقیم پر بیٹھنے کی اجازت بھی دی، گمراہ کرنے کی بھی رکھا۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ ارے شیطان کو اتنے پاور دی، شیطان کافروں کا ولی، علی اللہ کا ولی۔ مجھ سے بات کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کرو۔ کافروں کے ولی کو تو اللہ نے اتنے پاور دی اور اپنے ولی کو کوئی پاور نہیں دیا۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں، یا اللہ اسی عدل کی وجہ سے تو نے شیطان کو نکالا تھا، اب تمہارا عدل کہاں گیا کہ تو نے کافروں کے ولی کو اتنے پاور دی اور علی جو تمہارا ولی ہے اس کو کچھ نہیں دیا؟ کچھ نعرہ حیدری، یا مانو یا مانو یا مانو۔ کیوں کہ پھر عدل کا آئے گا، پھر قیامت کا آئے گی، پھر قیامت کا آئے گی، پھر قیامت کا آئے گی۔ یا اللہ اپنے ولی کو تجھے طاقت ہی نہیں دی تھی، تمہارا ولی کوئی تھا ہی نہیں، اس کو تو پاور جلانے کا نہیں۔ عبدالحکیم، جب تک شیطان زندہ ہے میرا ولی بھی ہے، میرا ولی بھی ہے، لیکن عبدالحکیم شیطان ہے غائب۔ میرے عدل کی تقاضا یہ ہے کہ ولی بھی میرا غائب ہوگا، ولی بھی میرا غائب ہوگا۔ اگر شیطان دیکھ سکتا ہے تو میرا ولی بھی ایک جگہ پر بیٹھ کر کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کس پر بیٹھا ہوا ہے؟ صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ کون؟ شیطان۔ دیکھیں مقصد ہوتے ہیں چار مقصد ہوتے ہیں۔ میں آیا، پہلا مقصد تھا میرا مجلس پڑھنے کا، دنوی ہو روحانی۔ پہلے وہ مقصد، پھر سامان ہو، پھر رہبر ہو، پھر سامان ہو۔ بھائی سامان تھا، میں پہنچ گیا، سامان تھا، جہاز میں آیا، پہنچ گیا میں، سامان تھا، سب کچھ تھا۔ اس کے بعد میں جس مقصد تھا میرا مجلس پڑھنے کا، تیسری بات یہ تھی رہبر کی بات تھی۔ جس گاڑی میں آیا وہاں سے بھائی عامر نے مجھے اٹھایا، اس میں پیٹرول بھی تھا، سامان بھی تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی۔ اب رہبر بنا ہے، مجھے پتا نہیں تھا ناروالی کا، رہبر تھا عامر بھائی۔ راستے میں جو آئے تو ڈاکو بیٹھے تھے، عامر بھائی کو اغوا کر کے لے گئے۔ ایمان سے بتاؤ، جب رہبر کا یہ حال ہے تو پھر مولوی کا حال کیا ہوگا؟ جو مولوی کے پاس ہوگا۔ اب تمہارے پاس نمازیں بھی ہیں، تمہارے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، لیکن صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے شیطان، صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ اب امام یا ولی ایسا ڈھونڈو جس کا شیطان پر غلبہ ہو، شیطان کا اس پر نہ ہو، کیونکہ اگر جو کہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کرنا، یا میرے اوپر شیطان سوار ہے، تو جہاں شیطان سوار ہے تو پھر مریدوں کا کیا؟ نعرہ حیدری۔ اسی لیے میرے مولا علی نے کہا مقام فخر میں اصول کافی، اصول کافی، اصول کافی، اصول کوئی گھبرا تو نہیں گئے؟ اصول کافی، اصول کافی، اصول کافی، یہ میرے مولا علی کا خطبہ۔ اصول کافی باب 14 کتاب الحجت، پھر سنیں اصول کافی۔ اصول کافی کو میں اسی لیے میں دیتا ہوں، یہ کلینی جو ہے یہ شاگرد ہے کمی کا، جس کا تفسیر کمی ہے، ابراہیم کمی۔ یہ ہمارے 11ویں امام زمانے میں موجود تھے، اس لیے اس نے سیدھی روایت لی ہے، کسی سے نہیں، فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے نہیں، ڈائریکٹ۔ پھر یہ کلینی ہمارے 12ویں امام کے زمانے میں تھے، اور یہ شاگرد ہے کس کا؟ کمی کا۔ یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، کون سا باب؟ باب 14 کتاب الحجت۔ میرے مولا علی سے کس نے پوچھا، مولا آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو کیا پاور دی ہے؟ شیطان کو اللہ نے پاور دی، آپ کو اللہ
نے کون سے پاور دیے؟ میرے مولا نے مقام فخر میں کہا بلقد اوتیت خصالا ما سبقنی الیہا احد قبلی. اے سوالی، اللہ نے مجھ علی کو ایسی فضیلت عطا کی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی ایسی فضیلت نہیں عطا کی. مجھ سے پہلے علمت المنایا بل انصاب فصل الخطاب. اللہ نے مجھے علم دیا ہے موت کا. میں جانتا ہوں کہ تو کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا. اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے انصاب کا. میں یہ بھی جانتا ہوں نسبوں کا، میں جانتا ہوں کہ حلالی کون ہے حرام. اللہ نے مجھے علم دیا ہے بلاؤں کا، مصیبتوں کا. اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے فیصلوں کا. اللہ نے مجھے علم دیا ہے فیصلوں کا. فلم یفتنی ما سبقنی، جو گزر گیا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. جو گزر گیا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. جو گزر گیا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. ولم یعذب انی ما غابنی، اور جو بھی حاضر نہیں قیامت تک آنے والا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. کل ذالک من اللہ، اور یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا ہے. اللہ شیطان کو دے تو مسلمانوں کو قبول ہے، اور اللہ علی کو دے تو مسلمانوں کو قبول کیوں نہیں ہے؟ ارے مسلمانوں کا جو ہزار برس آدم سے پہلے آج بھی ایمان ہے، ولی پر ایمان کیوں نہیں؟ ولی پر ایمان کیوں نہیں؟ پتا چلا جو ولی کو نہیں مانتا شیطان کو مانتا ہے. بھائی میں سمجھ گیا کہ اپنا اپنے کی بات سمجھتا ہے. میں بڑا دلا کا ذمہ دار ہے غریب سمجھتا. پھر میرے مولانا کو عجیب جو ہے مکہ توجہ تمام میرے شیعہ سنی بھائی نوجوان، مکننی فیہ علم ہی، اللہ نے اپنے علم میں مجھے قدرت عطا کی. اللہ نے اپنے یعنی اللہ کے علم میں مجھے قدرت عطا کی. ہم بھی کہتے تھے اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو. ارے علی اللہ کی قدرت کا نام ہے، 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 نام ہے علی اللہ کی قدرت کا. یہی سبب تھا. آخری جملے ہے دوستو، اس کو میں آپ کو یا علی مدد کروں گا جہاں جہاں میری آواز آئے. یہی سبب تھا کہ صحابی کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ آپ علی سے محبت کریں، تو آپ علی سے محبت کر کے فائدہ کیا؟ آپ نے فرمایا ومن حب علی یقبل اللہ صلاتہ وصیام. اے صحابی کے بیٹے، جو میرے علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی نمازوں کو قبول کرے گا، اللہ اس کے روزوں کو قبول کرے گا، اللہ اس کی ہر چیز کو قبول، اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کرے گا. رسول نے مقام فخر میں آ کر کہا اور بتاؤں علی سے محبت میں کیا فائدہ ہے؟ آیا سے بتا. آپ نے اللہ ومن حب علی حبن اللہ علیہ سکرات الموت، جو میرے علی سے محبت کرے گا اللہ کو سکرات سے بچائے گا، اللہ اس کو سکرات کے موت سے بچائے گا. وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اللہ اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے گا. ابھی سنو گے علی سے محبت کا فائدہ؟ آیا رسول اللہ ابھی سنو، ابھی بتاؤ علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے. آپ اللہ ومن حب علی جا بسم اللہ صحیح فقہ میں بے بسم اللہ بے بسم اللہ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا. خیر الاسماء، یا اللہ یہ بسم اللہ تیرے بہترین ناموں سے بہترین نام ہے. تمہارے جتنے بھی نام